أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق اللہ العظیم. نویں پارے کے آخر میں مومنین کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین والی اور بہترین مددگار ہے. 10ویں پارے کی ابتدا اس حکم سے ہوئی کہ مال غنیمت کے بارے میں تمہیں خبردار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ میں جو مال غنیمت جیتا جاتا ہے یا جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہو. تو 5ویں حصے کی جو ترغیب ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، بلکہ حکم یا قانون سمجھ لیں آپ اسے، کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے. اب اس کے بعد جو بھی تفصیلات ہیں، ذی القربہ، مساکین، ابن السبیل، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس میں یعنی تفاسیر میں بہت سا مواد موجود ہے اور وہاں تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے کی جو ترکیب ہے وہ اب کیا ہوگی، وہ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، کیا حکم ہے اس کا، فقہاء نے کیا رکھا اس کے لیے، اور کس طرح سے یعنی اس 5واں حصہ جو خمس کا معاملہ ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے کتب تفاسیر میں. فقہاء کے یہاں بھی ایک باب ہوتا ہے اس عنوان سے، فقہ کی بڑی کتابوں میں باب موجود ہے اس کا بھی. اصل میں خمس کا حکم اس لیے بھی یہاں موجود ہے کہ اس پارے کا جو مرکزی خیال ہے اور اس پارے کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو قوانین جنگ سکھائے جائیں، جنگ کے آداب سکھائے جائیں، منافقین کا مزاج بتایا جائے، کفار کا ذکر کیا جائے. تو اس پارے کا جو تعلق ہے وہ بھی جنگ بدر سے بنتا ہے. جنگ بدر میں مسلمان بغیر کسی تیاری کے تھے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ اس نے کفار کی تعداد کو مسلمانوں کے نظروں میں کم کر کے دکھایا. مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود اور عددی قلت کے باوجود ایمانی جذبے سے تو سرشار تھے ہی. اب جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے تو پھر انہیں جنگ لڑنے میں آسانی ہوئی. حکمت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اگر ان کی تعداد یعنی اس طرح دکھائی جاتی کہ یہ بہت زیادہ نظر آتے دیکھنے میں، یعنی کفار، تو لفشلتم، تم گھبرا جاتے یا تم ہمت ہار جاتے. چنانچہ تمہارے لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے جنگ کو جیتنا آسان بنا دیا، اور اسی طرح کفار کو بھی غلط فہمی میں رکھا. چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور پھر مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی. اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تم یعنی جنگ کے لیے جاؤ، میدان جنگ میں جاؤ، اور کسی دشمن سے آمنا سامنا ہو تمہارا، تو ثابت قدم رہو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہ حالت جنگ اور حالت امن دونوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو. اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیا ہوگا کہ اس سے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تو اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کے رکھو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہ بدر میں یہ ہوا، اور عموماً بھی یہی ہوتا ہے کہ کفار کو شیطان ان کے اعمال
جو وہ کر رہے ہیں خوبصورت کر کے دکھایا کرتا ہے. اس نے وہاں بھی انہیں یقین دلایا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، تم سب میری پناہ میں ہو. لیکن جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو ان سے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے اب میری تمہاری راہیں جو الگ ہیں. وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہے جس میں منافقین کی طرف سے خبر دی گئی کہ منافقین کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے بھروسے پہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو قرآن نے فرمایا ان اللہ هو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. منافقین کا خیال تھا کہ یہ دھوکے میں اور غلط فہمی کی بنیاد پر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر اس قسم کی جنگیں نہیں لڑی جاتی. ساز و سامان کی قلت، افرادی قلت. اب منافقین کی نظر میں جو بات تھی وہ تو یعنی مادی اعتبار سے تھی، لیکن انہیں روحانی اور دینی جذبے کا اور دینی قوت کا اندازہ شاید نہیں تھا. چنانچہ یہ جنگ مسلمانوں نے منافقین کی مدد اور تعاون کے بغیر جیتی. پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے یعنی فرعونی لشکر اور فرعون کی طرف یعنی اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ فرعون کا بھی تو یہی حال تھا. تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا. تو اس کا حشر کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ اللہ نے اسے غرق کر دیا. یہاں پر تیسرے رکوع میں ایک عجیب و غریب نکتہ ہے. فرمایا کہ کسی قوم پر یہ بہت بڑی نعمت اور انعام ہے کہ اس کو یعنی اپنی حالت بدلنے کا احساس ہو جائے، اور یہ انعام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک کہ قوم خود اپنے طور پر اپنی حالت بدلنے کی کوششیں نہ کرے. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جھنجھوڑ کے جگایا گیا ہے کہ اپنی حالت بدلنا ہے تو خود کوشش کرو. جہاں تک فرعونی لشکر کی بات ہے تو فرمایا کہ واغرقنا آل فرعون، ہم نے ان کو غرق کر دیا. کیوں؟ یہ سب کے سب ظالم تھے، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے غرق کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کوئی قوم تم سے عہد شکنی کرے گی تو پھر یہ کرو کہ اس کا عہد اس پر دے مارو. یعنی عہد شکنی سے پہلے تم ہی اس طرف پیش رفت کرو. یعنی یہ کہ سانپ کے مرنے سے پہلے یا سانپ کے تکلیف دینے سے پہلے اس کا سر کچل دو. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ان پہ حملہ تو کریں گے لیکن بتا کر حملہ کریں گے کہ ہم فلاں تاریخ کو حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام چھپ کے حملے کا قائل نہیں ہے. تو آپ بتا کر یہ کریں گے. اور اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ دغا بازوں سے یا خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ کافر کیا سمجھتے ہیں. چوتھے رکوع میں فرمایا کہ کیا کافر سمجھتے ہیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، بچ جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ تم قوت کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے لحاظ سے اپنی تیاری مکمل کیا کرو اور مکمل تیاری رکھا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن خوف زدہ رہے گا، اور تمہارا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں مکمل طور پر واپس کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر صلح کا موقع بھی آ جائے تو صلح بھی کر لو، صلح کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صلح کے فوائد ہوتے ہیں. آخر صلح حدیبیہ کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا نا. پھر منافقین کی چال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور یعنی حضور سے فرمایا کہ آپ کی تائید اللہ نے اپنی مدد سے اور مومنین کو یعنی آپ کا پیرو بنا کر کے آپ کی تائید کر دی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین یہ بہت ہیں. یعنی اگر یہ منافقین آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ منافقین کے بغیر بھی کافروں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد
مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ عددی اعتبار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم کم ہو تو ہم نے فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کی اور خود تمہاری قوت میں اضافہ کر دیں گے. اگر تم 20 ہوگے تو 200 کو کافی ہوگے. یعنی مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اسی رکوع میں یعنی 5ویں رکوع میں یعنی اس فدیے کا ذکر ہوا جو بدر کے اسیروں سے لیا گیا. یعنی بدر میں جو قید ہو کے آئے تھے تو ان لوگوں کے بارے میں 2 رائے آئیں. ایک رائے تو یہ تھی کہ مال غنیمت لے کے چھوڑ دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کا فروغ ہو, اور ایک رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ اصل کافر یہی ہیں. تو اس رائے پر عمل ہوا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو مشورہ فرمایا تھا تو اس میں جو خطاب فرمایا گیا وہ صحابہ کو ہے. اصل میں آیت کریمہ میں تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کے مال کا ارادہ رکھتے ہو, اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے. کیونکہ معاذ اللہ کے حضور کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور دین و ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس لیے شامل یعنی کر لیا گیا کہ اصل بات یعنی یہ کہ اللہ کو پسند یہ تھا کہ انہیں چھوڑا نہ جاتا, لیکن پھر چھوڑنے کو بھی پسند فرما لیا گیا اور فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, کہ جو مال غنیمت ہے یہ حلال و طیب ہے, اسے کھاؤ. اور پھر چونکہ شرکائے بدر کو معافی مل چکی تھی اور عام معافی تھی تو ان کو جو شامل کیا گیا اس واقعے میں, اور تو وہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو پسند تو یہی تھا کہ ان سے فدیہ لینے کے بجائے انہیں مار دیا جاتا, لیکن اب چونکہ تم کو یہ پسند تھا کہ انہیں جو ہے وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہو. اور اس پر ان کو عذاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان سے مغفرت کا وعدہ کر لیا گیا تھا. اب چونکہ ان سے مغفرت کا وعدہ کر لیا گیا تھا تو اس لیے اللہ رب العالمین کے یعنی فضل و کرم کے وہ مستحق ہوئے اور اللہ کا فضل نصیب ہوا. تو یہ بات جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو شامل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے نہ تو حضور کے علم غیب پر فرق پڑتا ہے نہ ہی حضور کی عصمت پہ فرق آتا ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے خیانت کریں, یعنی تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو ہجرت کا اصول ہے کہ ہجرت اور جہاد یہ دونوں اصول باقی رکھے گئے. ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ دارالحرب میں اگرچہ بے شک آپ کے رشتہ دار ہوں اور آپ کے اور لوگ ہوں, آپ کے تعلقات وہاں مضبوط ہوں, برادری ہو, لیکن اگر احکامات اسلامی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت ضروری ہو جاتی ہے. تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی کتب تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. اور اس طرح یعنی جہاد اور ہجرت دونوں کو اس رکوع میں بیان فرمایا گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بے شک وہی مومن ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں, اور لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر ورزق کریم, اور ان کے لیے اللہ یعنی کریم کی عطا ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع سے سورہ برات یا سورہ توبہ یہ شروع ہوتی ہے, اور اس رکوع میں یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں, اور وہ اس لیے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے جو وعدے کر رکھے تھے تو ان کی طرف سے عہد شکنی کے معاملات تھے, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اللہ کافروں سے مواخذہ کرے گا. لیکن براہ راست جنگ کا حکم نہیں دیا گیا, 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ جو معاہدات کیے گئے تھے وہ 4 مہینے کے لیے مؤثر ہوں گے, اس کے بعد ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. چنانچہ اسی سورہ توبہ میں یعنی یہ پورے احکامات جو ہیں اس پوری صورت میں چلیں گے. اور ویسے بھی جنگ میں پیچھے رہ جانے والے 3 حضرات کی توبہ کی قبولیت کا چونکہ اس میں ذکر ہے تو اسی لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے.
اور اس رکوع میں یعنی سورہ برات بھی اس کا اس لیے نام ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اگلے رکوع میں جو احکامات ہیں ان کی صورت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں یعنی مشرکین تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ قسم توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تان کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کافروں کے سربراہوں سے اور ان کافروں سے جہاد کرو، تو پھر اب ان سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ قسم توڑنے والی قوم سے تم جہاد نہیں کرتے۔ انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر لیا، اتنی ہمت کی کہ حضور کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا کہ ان سے جہاد کرو، ان پر آسمانی عذاب نہیں اترے گا، انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کرانا چاہتا ہے، اور ان کا مواخذہ اسی طرح ہوگا اور ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کے معاملے میں تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی جب تم ان سے جنگ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں مدد حاصل ہوگی۔ اور وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور قوم مومنین کے سینوں کو شفا نصیب ہوگی، اور تمہارے دلوں سے یعنی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کا غصہ جو ہے وہ بھی ان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا غصہ جو ہے وہ کس قدر ناکارہ اور بیکار ثابت ہوا کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جس قوم کو تم حقیر سمجھتے تھے وہ تم پہ غالب ہے آج، اور تم مغلوب ہو۔ پھر اگلے رکوع میں یعنی آگے چلنے کے بعد کچھ اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں ایک صاحب نے کہا کہ میں جہاد میں جانے کے بجائے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد حرام میں رہ کر حاجیوں کو پانی پلاؤں، ان کی خدمت کروں، اور باقی چیزیں جو ہیں یعنی ان کو ٹھیک رکھوں۔ اور دوسرے صاحب نے کہا کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ حضور کے علم میں آیا تو حضور نے آیت پڑھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو مسجد حرام میں رہ کر کے پانی پلانا ہے اور مسجد حرام کی جو دیکھ بھال ہے، تو کیا یہ اللہ پر ایمان لانے سے، آخرت پر ایمان لانے سے، اور کیا جہاد کرنے سے یہ بہتر ہے؟ تو یہ اللہ کی نظر میں یہ دونوں عمل برابر نہیں ہیں۔ بے شک اس عمل کی افضلیت ہے، لیکن کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا جائے، اور خاص کر کے ایسی صورت میں جبکہ ایک ایک فرد کی ضرورت ہو، اس صورت میں یعنی حضور کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کو حضور کا ساتھ چھوڑ دینا ہی سمجھا جاتا عام حالات میں، کہ جب ضرورت ہو تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر آپ مسجد حرام کی دیکھ بھال کریں، وہاں کی دیکھ بھال تو بہت سے لوگ کر لیں گے۔ آپ کی ضرورت جہاد میں ہے تو وہاں جائیے، یا پھر یہ کہ کوئی اس عمل کو ترجیح نہ دینے، جہاد چھوڑنا اس وقت ان کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سربراہی میں یہ جہاد ہو رہا تھا۔ تو ایسی صورت میں ان کو اختیار استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے، جہاد کیا جان و مال کے ساتھ، تو یہ بات جو ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ یعنی ان کو ڈانٹا نہیں گیا بلکہ انہیں سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے کہ حضور کی سربراہی میں جہاد کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، یعنی وہ کافر رہیں
اور تم ایماندار ہو تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اور بصورت دیگر اگر تم نے اس قانون پہ عمل نہ کیا تو تم ظالم ہو. پھر وہ مشہور آیت کہ اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، اور وہ مال تجارت جو تم نے کمایا، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاں سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں یعنی 10ویں رکوع میں جنگ حنین کا ذکر ہے. اور غزوہ حنین میں بھی کچھ ایسی ہی صورت تھی کہ مخالفین کی کثرت تھی، کہ فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں ان کی کثرت پر تعجب ہو رہا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی تو ہم نے کیسی راہ تمہارے لیے نکالی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اس نے ثم انزل اللہ علی رسولہ، پھر اس نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، نے دل کا چین نازل فرمایا، اور دل کا چین نازل فرما کر کافروں کو عذاب دیا. یہی کافروں کی جزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد جو توبہ کرے تو اللہ کو وہ یعنی حکمت والا اور علم والا پائیں گے. یعنی اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو ان کی توبہ کا علم ہے. پھر مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کیا گیا. فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں، اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یعنی نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا کہ یہ ان کا جو قول ہے یہ لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اسے مکمل کرے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. وہی اللہ ہے جس نے اس رسول کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے اور سب پر غالب کرے، اور چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. پھر فرمایا کہ یہ جو نصارہ میں احبار اور رہبان ہوا کرتے ہیں، علماء اور درویش، تو ان کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. یہ اللہ کے راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے، یعنی ان کے لیے وعید ہے. پھر ان کی جو پیشانیاں ہیں وہ قیامت کے دن داغی جائیں گی، اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس خزانے کے ذریعے عذاب کا مزہ چکھو. اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کو نہیں نکلتے، اور کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی دولت کو اور دنیاوی فوائد کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ تو بہت عارضی سی باتیں ہیں. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جہاد کو نکلو، اور اگر تم نہیں نکلے فلا تضرہ شیئا، تو اس کا حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر وہ مشہور قول جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، کہ کافر جو ہیں یعنی ان دونوں کو، بلکہ ان دونوں کو بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید کافر یہاں پہنچ جائیں، تو انہوں نے حضور سے اس بات کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
ثانی اثنین فرمایا گیا حضور کو یہاں کہ دونوں میں کہ ایک نے کہا کہ اس یقول صاحب ہی اپنے دوست سے کہ غم کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان کی تائید کی اور یوں یعنی تقریباً اس رکوع کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. لیکن اس رکوع کے ختم سے پہلے منافقین کی ایک طبیعت بتائی گئی کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے بھی تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں قوت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور میدان جنگ میں جاتے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد پارے کا 13واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس پارے کے 13ویں رکوع میں منافقین کا ایک مزاج بتایا گیا کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچ جائے، آپ کو ذرا سی خوشی ہو تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قبل، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے ہم جانتے تھے کہ ایسا ہوگا. اور ذہنی طور پر ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ ان سے فرما دیں کہ کوئی ایسی چیز کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی یا کوئی فرحت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ اللہ کی رضا اسی میں ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ان کے پاس مال اور اولاد ہے اس سے کسی کو حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ان کا مال و اولاد ان کے لیے وبال بننے والا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے بنائے رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں. اس کے بعد 14ویں رکوع کا موقع آتا ہے. اس میں فرمایا گیا کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کا، کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں صرف ہو سکتی ہے. پھر منافقین کی ایک عجیب بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گستاخی ہے یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور تو ہر ایک کی بات پہ یقین فرما لیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کا یقین کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے رحمت ہیں. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد 15ویں رکوع میں یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ منافق مرد، منافق عورتیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ برائی کو حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا. اور یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یہ کنجوس ہیں، بخیل بھی ہیں. یہ پھر ان کو ایک مثال دی گئی کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، وہ اپنا وقت گزار گئے، تمہارا وقت بھی گزر جائے گا. اس میں مختلف اقوام کی مثال بھی ان لوگوں کو دی گئی. پھر فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب یہ وہ ہیں جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے، جن کے لیے جنت ہے، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. پھر حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے بھی. منافقین سے زبانی جہاد مراد ہے یہاں پر، اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ منافق ایسے گستاخ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا استغفار فرمائیں تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں حضور کو ان کے لیے دعا مغفرت سے منع فرمایا گیا. اس کے بعد جو 17واں رکوع ہے اس میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر ہے، منافقین کی قبروں پر کھڑے ہونے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ فاسق مرے. اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی جو آخری رکوع ہے پارے کا، اس میں جہاد سے مستثنی لوگوں کے فہرست بیان فرمائی گئی، اور فرمایا کہ کمزور، ضعیف اور مریض اور جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوں کہ سواری کا انتظام آپ فرمائیں گے ان کے لیے، یہ اگر جہاد میں شریک نہ ہو تو کوئی بات نہیں.
کیونکہ ان کی نیت خالص ہے، اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے۔ رہے وہ لوگ جو خامخواہ بہانے بنا کر گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور جہاد کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔